السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہ اکبر کبیرا، الحمد للہ کثیرا، سبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ستائش اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق، مالک اور حاکم ہیں۔ دا کریٹر، دا سسٹینر، دا اوریجنیٹر، دا لا گیور، دا لا میکر وہی ہے، ہم سب اس کے بندے اور غلام ہیں۔ لاکھوں درود اور ہزاروں سلام ہو اللہ کے آخری رسول حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین، دا الٹیمیٹ اینڈ فائنل میسنجر اور رحمت للعالمین، دا بینیفیکٹر آف ہیومینٹی بنا کر ایک مکمل اسوہ حسنہ، ایک کمپلیٹ رول ماڈل کے ساتھ روانہ فرمایا۔ علامہ سلمان ندوی اور علامہ شبلی نعمانی علیہ الرحمہ نے سیرت النبی پر بہت زیادہ کام کیا، اور انہوں نے سیرت کی کتابیں کئی جلدوں میں ترتیب دی۔ اس کے پریفیس میں، اس کے دیباچے میں یہ بات انہوں نے لکھی ہے کہ نبیوں میں، پروفٹس اور میسنجر میں بڑا درجہ اس نبی کا ہوتا ہے جس کو پیغمبرانہ بعثت کے ساتھ ایک اور بعثت ملتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس نبی کے ذریعے سے اس کی قوم کو ہدایت ملے، اور اس کی قوم کے ذریعے سے دوسری قومیں ظلمات سے نکل کر، اندھیروں سے نکل کر، تاریکی سے نکل کر، ڈارکنیس سے نکل کر اسلام کی روشنی کے اندر آئیں۔ تو نبی کے ذریعے سے قوم کی ہدایت ہو، اور ان کی قوم کے ذریعے سے دوسری قوموں کے گائیڈنس کا، ان کی رہنمائی کا کام کیا جائے۔ جو پہلی بعثت ہوتی ہے اسے بعثت اولیٰ کہا جاتا ہے، جس کا ذکر قرآن مجید نے کیا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ سورہ جمعہ 28واں پارہ پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے نبی کو امیوں کے درمیان مبعوث فرمایا تاکہ وہ لوگوں کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کرے، ریسائٹیشن آف قرآن کا کام کرے، لوگوں کی تربیت، ان کی تزکیہ اور ان کے اصلاح کا، ان کے ریفارمیشن کا کام انجام دیں۔ یہ پہلی بعثت ہے نبی۔ اور دوسری بعثت کا ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم میں، اے مسلمانوں، تم ایک بہترین قسم کی امت ہو، خیر امت ہو جو لوگوں کے لیے برپا کی گئی ہو۔ تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس طرح بیان فرمایا ہے کہ میں اور میرے امتی، میرے ماننے والے، قیامت کے روز اونچے ٹیلوں پر ہوں گے، اور وہاں سے ساری امت کا، ساری قوم کا مشاہدہ کر رہے ہوں۔ تو ہم جب کبھی امت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، امت مسلمہ، یا ہم یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں ملت اسلامیہ، تو اس سے مراد وہ سارے مسلمان ہیں جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، جو آپ پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ سارے مسلمان ہیں جو آج کی تاریخ میں دنیا کے 200 کنٹریز کے اندر پائے جاتے ہیں۔ وہ سارے مسلمان ہیں جن کی تعداد اس وقت 1.9 بلین تک پہنچ چکی ہے، 190 کروڑ کی تعداد میں، جس میں سب سے زیادہ بڑی تعداد میں 23 کروڑ انڈونیشیا میں پائے جاتے ہیں، اور 20 کروڑ پاکستان میں پائے جاتے ہیں، 19 کروڑ ہندوستان کے اندر پائے جاتے ہیں، 15 کروڑ بنگلہ دیش کے اندر پائے جاتے ہیں، 5ویں نمبر پر 10 کروڑ نائجیریا کے اندر پائے جاتے ہیں، 9 کروڑ مصر کے اندر پائے جاتے ہیں، 8.5 کروڑ ایران کے اندر پائے جاتے ہیں، اور 8 کروڑ ترکی کے اندر پائے جاتے ہیں، اور چائنا جیسے ملک کے اندر بھی ان کی ایک تعداد 2 کروڑ سے زیادہ پائی جاتی ہے، جو کئی مسلم کنٹریز سے زیادہ تعداد ہے۔ تو یہ 190 کروڑ 1.9 بلین مسلمانوں کے لیے کوئی ایک لفظ اگر ہم استعمال کریں گے تو وہ ملت اسلامیہ ہیں، وہ امت مسلمہ ہیں، اس لیے کہ ان کے درمیان ایمان کا رشتہ ہے،
اس لیے کہ ان کے درمیان اخوت کا رشتہ ہے۔ قرآن مجید نے یہ بات بہت ہی واضح انداز سے کہی کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان آپس میں بھائی ہیں، ایک یونیورسل بردرہڈ ان کے اندر پائی جاتی ہے، ایک انٹرنیشنل یونٹی ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ اسی لیے اس کے لیے امت کا لفظ استعمال کیا گیا یا ملت اسلامیہ کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو، یعنی اس امت کو جو آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اس کے لیے امت وسط کا لفظ استعمال کیا، ایک درمیانی امت۔ یہ درمیانی امت اس حیثیت سے بھی کہ کئی بڑی بڑی قوموں، کئی بڑی بڑی تہذیبوں، بہت بڑے بڑے کلچر اور سویلائزیشن کے درمیان پیدا ہونے والی، برپا کی جانے والی امت۔ اس حیثیت سے بھی امت وسط درمیانی امت کہ یہ اپنے عمل کے حساب سے، اپنی فکر کے حساب سے، اپنی آئیڈیالوجی کے حساب سے، اپنے رویوں کے حساب سے، اپنے بیہیویئر کے حساب سے، اپنے ایٹیٹیوڈ کے حساب سے، اپنے سوچنے اور سمجھنے کے انداز سے، عبادتوں کے انداز سے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کے معاملے میں، اس زمین پر عدل قائم کرنے کے لحاظ سے، اس زمین پر انصاف قائم کرنے کے لحاظ سے، گویا ہر معاملے کے اندر یہ ایک بہت ہی بیلنس قسم کی امت ہوگی، یہ امت وسط ہوگی، ایک درمیانی امت ہوگی۔ چنانچہ قرآن مجید کا ایک نیومیرک اعجاز ہے، قرآن مجید کا یہ ایک نیومیرک اعجاز کہلاتا ہے، ایک بہت بڑا قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے کہ سورۃ البقرہ کے اندر جہاں پر یہ آیت آئی ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، آپ قرآن مجید کھول کر دیکھیے، سورہ بقرہ کے اندر 286 آیتیں، 286 آیتیں، بہت بڑی صورت، سب سے بڑی صورت قرآن مجید کی، 40 رکوع اور 286 آیتیں، اور ان 286 آیتوں کی جو بیچ کی آیت ہے 143، ورس نمبر 143، وہ آپ اٹھا کر دیکھیے، بیچ کی آیت کے اندر بیچ کی امت کا ذکر کیا گیا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تم کو ایک درمیانی امت بنایا ہے، ہم نے تم کو ایک امت وسط بنایا ہے، اور اس کا کام یہ بیان کیا گیا کہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تم لوگوں کے سامنے اسلام کی گواہی کا کام انجام دو گے، تم لوگوں کو خبردار کرو گے کہ انسان کی کامیابی صرف اور صرف اس دین کو اپنانے میں ہے، انسان کی کامیابی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جب ہم امت وسط کہتے ہیں، جب ہم قرآنی امت کہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ امت عدل ہے، یہ جسٹلی بیلیوڈ امت ہے، یہ امت اپنے قول کے حساب سے، اپنے عمل کے اعتبار سے عدل پر قائم ہوگی، انصاف پر قائم ہوگی، اسی لیے یہ پوری امت سارے عالم کے لیے سراپا خیر بن کر آئے گی۔ امت وسط سے مراد ایک اعلیٰ اور اشرف گروہ ہے جو عدل و انصاف اور توسط کی روش پر قائم ہو، جو دنیا کی تمام قوموں کے درمیان ایک صدر کی حیثیت رکھتا ہو، جس کا تعلق اس امت کے ساتھ یکساں اور پوری راستی کا تعلق ہو۔ اس امت کو امت وسط یا درمیانی امت کہا جاتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ دنیا کے 190 کروڑ مسلمان جو آج کی تاریخ میں پائے جاتے ہیں یہ پورے امت وسط ہیں، خیر امت ہیں، تو مطلب یہ کہ ان کے اندر ایک انصاف، ایک توازن اور ان کی زندگیوں میں ایک بیلنس ہم کو نظر آنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ان کی فکر کے اندر، ان کی آئیڈیالوجی کے اندر توازن، مسلمانوں کی فکر اور مسلمانوں کی آئیڈیالوجی کے اندر توازن ہو۔ چنانچہ سورہ بقرہ میں فرمایا گیا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے آسانی کا معاملہ چاہتا ہے، وہ تمہارے لیے مشکل کا معاملہ نہیں چاہتا۔ سورہ مائدہ میں فرمایا گیا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تنگی کا معاملہ نہیں رکھا، کسی معاملے میں ایکسٹریم قسم کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ساتھ ایک بیلنس کا معاملہ کیا۔ سورہ نساء میں تو اور وضاحت کے ساتھ فرمایا گیا یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ تخفیف کا معاملہ کرے۔ یخفف یہ ڈسکاؤنٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، بہت سے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ڈسکاؤنٹ دیا ہے، نرمی کا معاملہ کیا ہے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَشْرِبُوا، تم اعتدال کی روش اختیار کرو اور خوش رہو۔
اسی طرح ایک اور مقام پر جب یہ بات آئی کہ اہل ایمان اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں تو ان کے بارے میں فرمایا گیا سورہ فرقان میں والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، کہ مسلمان جب اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ اپنا پورا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا اور پھر یہ کہ بالکل خالی ہاتھ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس بات کی اجازت نہیں دی گئی۔ وہ جو غزوہ تبوک کے موقع پر ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پورا مال اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آدھا مال لا کر پیش کیا، وہ ایک ایکسیپشنل کیس تھا، وہ ایک استثنائی صورتحال تھی جس کی عام لوگوں کو اجازت نہیں دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ چنانچہ وہ مشہور واقعہ آپ پڑھتے ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تشریف رکھتے تھے، ایسے میں قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرضہ دے، بہترین قسم کا قرضہ، تاکہ اس لون کو، اس قرضے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اضعافا کثیرا خوب بڑا چڑھا کر قیامت کے دن واپس کرے۔ بہت پیاری آیت قرآن مجید کی، اللہ تبارک و تعالیٰ قرضہ مانگ رہے ہیں انسانوں سے، بندوں سے، مومنین سے، اہل ایمان سے۔ اللہ تعالیٰ فرمانے من ذا الذی یقرض اللہ، کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرضہ دے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف فرما تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ہم سے قرضہ مانگتا ہے، تو آپ نے فرمایا اس کا مطلب خیرات ہے، اس کا مطلب صدقات ہے، اس کا مطلب چیریٹی ہے، اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ بڑھائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بڑھایا، سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ اس پر رکھا اور کہا کہ نبی کے ہاتھ پر رکھ کر میں اس بات کا وعدہ کرتا ہوں کہ میرے دو زبردست قسم کے باغ ہیں کھجور کے، ایک میں 600 باغ، 600 جھاڑ اور ایک میں 400 جھاڑ، میں یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرتا ہوں، خرچ دیتا ہوں۔ پوچھا گھر والوں کے لیے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جو کچھ ہے آپ کو میں نے دے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسیپٹ نہیں کیا، قبول نہیں کیا آپ نے، اور وہ زبردست اصول بیان کیا اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو اس وقت انہیریٹنس کا، وراثت کا بنیادی قانون ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں صاحب تم کو اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، تمہارے بچوں کا تم پر حق ہے، تمہارے رشتہ داروں کا تم پر حق ہے۔ تب انہوں نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا آدھا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں۔ کہا صاحب تم کو اجازت نہیں دی جا سکتی، صاحب تم کو اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، تمہارے بچوں کا تم پر حق ہے اور تمہارے رشتہ داروں کا تم پر حق ہے۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا 1/3 مال دیتا ہوں۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کیا۔ تو 33.33% اسی کی وصیت کی جا سکتی ہے کہ آدمی اپنے مال میں سے میرا مال جس کو چاہے وہ دے سکتا ہے، اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں میں، بلڈ ریلیٹیوز، نان بلڈ ریلیٹیوز، جہاں چاہے وہ خرچ کر سکتا ہے، لیکن اس کی لمٹ دے دی گئی کہ 33.33%۔ تو اسلام نے جو مزاج بنایا اپنے ماننے والوں کا، یہ اعتدال والا مزاج بنایا۔ اس لیے حدیث کی کتاب بیہقی کی روایت میں الفاظ آتے ہیں کہ خیر الامور اوساطها، بہترین معاملات وہ ہیں جو اوساطها ہیں، جو درمیانی ہوں، جو وسط میں ہوں، جن کے اندر ایکسٹریمزم نہیں پایا جاتا ہو، جن کے اندر شدت نہیں پائی جاتی ہو، وہ معاملات خیر الامور اوساطها۔ آپ اس وقت امت کو دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے معاملات میں وہ شدت برتتی ہے، داڑھی کے سائز کے معاملے میں اتنی شدت برتتی جاتی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ ایک طرف تو معاملہ یہ ہے کہ ایسی عجیب قسم کی داڑیاں جنہیں دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودی ہے، یا پھر یہ کہ ابھی ہالی ووڈ سے ایکٹنگ کر کے تشریف لا رہے ہیں، اور کہیں پر اتنی شدت بڑھتی جاتی ہے کہ لوگ ان کا حال دیکھ کر خوفزدہ ہو جائیں۔ حالانکہ قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں بہت واضح بات بیان کی گئی کہ مومن اپنے حلیے کو، اپنے لباس کو، اپنے اپیرنس کو کس طرح رکھتا ہے۔ اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ یہ رویہ سکھایا گیا۔ تو فرمایا گیا کہ یہ امت اپنی فکر کے اندر، اپنی آئیڈیالوجی کے اندر بہترین قسم کا توازن رکھتی ہے، بیلنس رکھتی ہے۔ یہ امت عبادات کے اندر توازن رکھتی ہے۔ رمضان میں آپ اردو اخبارات دیکھیں گے، ایک الگ سے ہیڈنگ آتی ہے رمضان کے مہینے کے اندر، ایک دن میں تراویح، کل شبی شبینہ، ایک رات میں پوری تراویح، پورا قرآن ایک رات، اور عشاء کے فوری بعد جلدی عشاء 7:30 پونے 8، جہاں عشاء کا وقت شروع ہوا فوری عشاء اور اس کے بعد تراویح۔
بلکہ ایک اور بھی قرآن مجید کا اس وقت مذاق اڑایا جا رہا ہے ہمارے شہر میں، ایک رکعت میں پوری قرآن، ایک رکعت میں پوری قرآن، ایک رکعت، اس طرح کی شدت سے منع کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، لوگوں نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے بارے میں کیا حکم ہے جو مسلسل روزہ رکھتا ہے، سال بھر روزہ رکھتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہ اس نے روزہ رکھا نہ اس نے افطار کیا، کوئی فائدہ اس کو روزہ نہیں پہنچائے گا اگر وہ سال بھر کا روزہ رکھنے کی قسم کھا لے۔ فرمایا اس آدمی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو ایک دن روزہ رکھے اور ایک دن چھوڑے، یعنی پورا سال آلٹرنیٹ ڈے نفل روزے رکھے؟ آپ نے فرمایا کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ پھر پوچھا گیا وہ آدمی جس کے بارے میں کہ وہ کچھ دن روزہ رکھے اور کچھ دن افطار کرے۔ یہ ساری باتیں کہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر مہینے کے 3 روزے رکھ لو، ایام 20 کہتے ہیں 13، 14 اور 15 چاند کی تاریخیں، ہر مہینے کے 3 روزے رکھ لو، یہ ایک صائم الدہر، پوری زندگی روزہ رکھنے کا ثواب تم کو مل جائے گا۔ شدت سے منع کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 3 لوگ آئے، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ایک الگ قسم کا پلان کر لیا ہے۔ اصل میں یہ لوگ ازواج مطہرات کے پاس گئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے بارے میں، آپ کے روزے کے بارے میں، بیویوں کے حقوق جو آپ ادا کرتے ہیں اس کے بارے میں سوالات کیے، اور اس کے بعد ایک صاحب نے کہا کہ نبی تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کی مغفرت ہو گئی، آپ کا معاملہ تو الگ ہے، لیکن ہم تو گناہگار بندے ہیں، ہم سے تو غلطیاں خطائیں ہوتی ہیں۔ چنانچہ ہم 3 میں سے ایک صاحب نے قسم کھا لی کہ میں کبھی رات میں نہیں سوؤں گا، رات بھر تہجد کی نماز، اور دوسرے صاحب نے قسم کھائی کہ سال بھر روزہ رکھوں گا، اور تیسرے صاحب نے ارادہ ظاہر کیا کہ میں کبھی اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، اور جو اللہ تعالیٰ نے جائز خواہشیں رکھی ہیں میں اس سے بھی اجتناب کروں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، آپ نے ارشاد فرمایا وہ مشہور حدیث کا ٹکڑا جو نکاح کے خطبے میں پڑھا جاتا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ مجھے دیکھو میں راتوں میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، مجھے دیکھو کہ میں روزہ رکھتا بھی ہوں، نفل روزہ، اور کبھی چھوڑ بھی دیتا ہوں، اور مجھے دیکھو کہ میں اپنی بیویوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں، اس لیے کہ تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، تمہارے مال کا، تمہارے گھر والوں کا تم پر حق ہے۔ اس امت کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والی اس امت کو ایک بہت ہی بیلنس قسم کی امت بنایا گیا۔ ان کے ایٹیٹیوڈ کے اندر ایک توازن اور بیلنس پایا جاتا ہے۔ قرآنی امت وہ امت ہے کہ جن کے رویوں کے اندر ایک بیلنس اور توازن پایا جاتا ہے، اس میں بھی شدت سے منع کیا گیا۔ جنگ بدر کے موقع پر 70 لوگوں کو قید کیا گیا مشرکین مکہ، اور یہ وہ ظالم لوگ تھے جنہوں نے مکے میں مسلمانوں کو خوب نقصان پہنچایا، اور اتفاق کی بات یہ تھی کہ ان 70 لوگوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی موجود تھے جو قید ہو کر آئے تھے، دشمنوں کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا کہ ان لوگوں کے سامنے کے دانت توڑ دیے جائیں اور سب کو قتل کر دیا جائے۔ یہ وہ لوگ تھے جو اسلام کے خلاف اشعار بکا کرتے تھے، یہ وہ لوگ تھے جو اسلام کے خلاف گندی قسم کی باتیں کرتے تھے۔ سخت مشورہ انہوں نے دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا کہ مسلمانوں کو پیسوں کی ضرورت ہے، اس وقت شدید فدیہ لے کر چھوڑ دیا ہے، اور جو لوگ پیسے اب نہیں دے سکتے ہوں انہیں یہاں پر مسجد نبوی میں رکھ دیا جائے۔ مکے میں تعلیم عام تھی، مدینہ میں تعلیم عام نہیں تھی، لٹریسی پائی جاتی تھی، تو مدینہ کے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھائیں، اور جب بچے پڑھنے لکھنے کے قابل ہو جائیں تو انہیں رہا کر دیا جائے، آزاد کر دیا جائے۔ اسلامی ہسٹری کا جو سب سے پہلا اسکول قائم ہوا مسجد نبوی میں، اس کے 100% اسٹوڈنٹ مسلمان تھے، اور اس کا 100% اسٹاف نان مسلم تھا، مشرک تھے، دشمنان اسلام تھے، جنگ بدر میں قید ہو کر آئے تھے۔ رویوں کے اندر توازن، ایک بیلنس اور زبردست قسم کا ایٹیٹیوڈ ہے جو سکھایا گیا۔ فقہی مسائل کے اندر توازن اور بیلنس اس امت کے اندر پایا جاتا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین یہ سفر کو جاتے تو سفر کی حالت میں بعض لوگ روزہ رکھتے اور بعض لوگ روزہ چھوڑ دیتے، اس لیے کہ سفر میں روزہ چھوڑنے کی اجازت۔ تو ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ روزہ رکھنے والے اور نہیں رکھنے والے کبھی بحث نہیں کرتے تھے کہ تم نے روزہ کیوں رکھا اور میں نے روزہ کیوں نہیں رکھا، کبھی بحث نہیں کرتے تھے۔ جس کی جیسی قوت ہے، جس کا جیسا جسمانی صورتحال ہے، وہ اس حساب سے ڈیسائیڈ کرتے، اور غیر ضروری طور پر وہ بحثوں کے اندر نہیں پڑتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سفر میں گئے، ایک صحابی پر غسل فرض ہوا، انہوں نے لوگوں سے فتویٰ پوچھا، لوگوں نے کہا کہ تمہیں غسل کرنا ہی پڑے گا، غسل فرض ہو گیا ہے، حالانکہ وہ بیمار تھے، زخم تھا، سر سے خون جاری تھا،
لیکن نیند کی حالت میں غسل فرض ہوا، کہا کہ کرنا ہی کرنا، تو انہوں نے غسل کیا، بیمار ہوئے اور انتقال ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، پورا واقعہ بیان کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا قتلوہ قتلہم اللہ، اللہ تمہیں ہلاک کر دے، تم نے ایک معصوم کی جان لے لی۔ فقہ کا ایک غلط مسئلہ بیان کر کے تم نے ایک معصوم کی جان لے لی۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا حل سالو اذا لم یعلموا، اگر نہیں جانتے تو اس کا مسئلے کا حل یہ تھا کہ معلوم کرتے، انکوائری کرتے، تحقیق کرتے اور مسائل معلوم کرتے۔ غلط سلط مسئلے بتا کر تم نے ایک آدمی کی جان لے لی۔ حضرت ابن ابی لیلہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں میرا شمار تابعین میں ہوتا تھا، جنہوں نے صحابہ کی زندگیوں کو دیکھا وہ تابعین کہلاتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 120 صحابہ کو دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، ان کی صحبت میں نے پائی، ان کی کمپنی میں نے پائی، مسجد نبوی میں بیٹھے رہتے تھے، اور کوئی آدمی آ کر ایک مسئلہ پوچھتا ان سے، صحابی تھے، نبی کے صحبت یافتہ تھے، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینین تھے، کوئی مسئلہ پوچھتا تو وہ اس کو بازو والے کے پاس کر دے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ اور کبھی یہ ہوتا کہ 120 کے سرکل میں یہ پورا گھوم کر پھر پہلے صاحب کے پاس آ جاتا، اور وہ روتے ہوئے، ڈرتے ہوئے، لرزتے ہوئے فتویٰ دیتے کہ کہیں کوئی غلط بات نکل جائے تو قیامت میں نہ پکڑا جائے۔ یہ صحابہ کی زندگیوں کا معاملہ، یہ ان کی زندگیوں میں پائے جانے والی احتیاط، یہ بیلنس تھا۔ اور ہمارے نوجوان جنہوں نے ڈاکٹر اسرار احمد کے 2-4 ویڈیو سن لیے، ڈاکٹر ذاکر نائک کے 2-4 تقریریں انہوں نے سن لی، اور کوئی کتاب، کوئی لٹریچر پڑھنے کی انہیں صحیح توفیق نہیں ہوئی، وہ فتوے دینے لگتے ہیں، فتووں کا پرنٹنگ پریس بن جاتے ہیں۔ کسی کو بدعتی کہہ دیا، کسی کو جہنمی کہہ دیا، کسی کو مشرک کہہ دیا، کسی کو کافر کہہ دیا، کسی کو دین سے خارج کر دیا، کسی کو فاسق کہہ دیا۔ ابو اے پی جے عبد الکلام، ارے وہ تو ایسا تھا، وہ تو دوزخی ہے، اور فلاں آدمی وہ تو ایسا تھا، وہ جہنمی ہے۔ یہ جنت اور دوزخ کے داروغہ بنے پھرتے ہیں مسلم نوجوان۔ اور صحابہ کا معاملہ یہ تھا کہ وہ فتویٰ دینے میں احتیاط کرتے تھے۔ سورہ نحل 14ویں پارے میں فرمایا گیا وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اپنی زبانوں کو تیز تیز حرکت مت دو، یہ حلال وہ حرام، یہ حلال وہ حرام، یہ تم بہت نازیبہ باتیں ہیں جو اپنی زبان سے نکالتے ہو۔ یہ امت بیلنس امت ہے، اعتدال والی امت ہے، اسے اپنے عمل کے اندر، اپنے معاملات کے اندر، اپنے رویوں کے اندر، اپنے ایٹیٹیوڈ کے اندر بہت ہی احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ ایک جنگ کا معاملہ ہے، اور یہ سریہ پیش آیا تھا 7 ہجری کے اندر۔ اس سریے کو کہتے ہیں ایسی جنگ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت نہیں کی وہ سریہ کہلاتا ہے، اور جس میں نبی نے شرکت کی وہ غزوہ کہلاتا ہے۔ یہ غالب بن عبداللہ الکلبی، ان کی قیادت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 لوگوں کو بھیجا تھا۔ وہ ایک جنگ میں فاتح ہو کر واپس ہو رہے تھے، بہت سے اونٹ اور بکریوں کو مال غنیمت میں لے کر، کہ راستے میں ایک صحابی تھے، انہوں نے ایک مشرک کو گھیر لیا، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ، اور اسے ختم کرنے کے لیے انہوں نے تلوار نکالی۔ تو جیسے ہی اس نے تلوار دیکھی سمجھا کہ اب موت سامنے ہے، اس نے کلمہ پڑھ لیا اس نے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ تو جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا ہے، اور اس کا کام تمام کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، پورا واقعہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، آپ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے، ادھر ادھر آپ ٹہلنے لگے، اور بار بار ارشاد فرماتے جاتے کہ اسامہ تم قیامت میں اس کے کلمے کا کیا جواب دو گے؟ اسامہ تم اس کے کلمے کا کیا جواب دو گے؟ حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ اتنے بار یہ جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریپیٹ کیا کہ میرے دل میں خیال ہوا کہ آج کا ہی دن میں مسلمان ہوتا، اور آج ہی میں اس قافلے میں شامل ہوتا، اور یہ حرکت مجھ سے نہ ہوتی۔ معاملات کے اندر، فکر کے اندر، زبان کے استعمال کے اندر، رویوں کے اندر، ایٹیٹیوڈ کے اندر، یہ اگر امت، مسلم امت ایک بیلنس پر قائم رہے گی، اعتدال پر قائم رہے گی، تب وہ اس دنیا کے لیے خیر امت بنے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات تبدیل ہوں، ہم اپنے عمل کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم پوری امت اپنے رویے کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اپنی زندگیوں میں ڈسپلن لانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مسجد کی صفوں میں جو ڈسپلن نظر آتا ہے باہر چپلوں کے جمانے میں اور سڑک پر گاڑیاں ٹھہرا کرنے میں، وہ ڈسپلن کہیں پر نظر نہیں آتا۔ افطار کے ٹائم میں وقت کی پابندی اور 5 منٹ کے لیے بحثیں کہ فلاں جگہ 5 منٹ پہلے اذان پہلے ہو رہی ہے، یہاں 5 منٹ بعد سائرن کیوں، اتنی بحثیں 5 منٹ، اور یہ 5 منٹ کے لیے بحث کرنے والی امت، دنیا کی ساری امتیں اسے پیچھے چھوڑ کر 5 منٹ نہیں 300 سال آگے جا چکی ہیں۔ اس امت کے اندر کوئی پروڈکٹیوٹی نہیں پائی جاتی۔
یہاں کوئی سائنٹسٹ نہیں پیدا ہوتے، یہاں کوئی قابل لوگ نہیں پیدا ہوتے، یہاں کوئی ایڈمنسٹریٹر نہیں پیدا ہوتا، یہاں پر اچھے رائٹرز نہیں پیدا ہوتے، یہاں پر اچھے لائر نہیں پیدا ہوتے۔ کب آخر ہماری امت کے حالات تبدیل ہوں؟ تو ہم آج اس بات کے لیے تہیہ کر لیں، عہد کر لیں کہ ہم امت وسط ہیں، ہم دنیا کے لیے خیر بنیں گے، خیر امت بنیں گے، اور ہم اپنی یہ تبدیلی کا آغاز اپنی ذات سے کریں گے، اپنے اندر تبدیلی لائیں گے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، تیری خودی میں ہو گر انقلاب پیدا، عجب نہیں کہ 400 بدل جائے، تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر غور کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین والحمد